بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جو بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ کے نعرے لگاتے تھے، وہ بندہ جو مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پہ گالیاں نکلواتا رہا، جس کے والد نے جنگیں کی ہیں، جس کی والدہ نے سارا کچھ کیا ہے، مجھے بتائیں ذرا، وہ تو بے خطا بے گناہ ہو گئے، اور کوثر مصطفیٰ شہزادی مصطفیٰ سیدہ کائنات جنت کی مالکہ، جس نے سارا کچھ آپ کی خاطر کیا، سارا کچھ قربان کر دیا، ان کے لیے یہ لعنتی کہہ رہے ہیں وہ خطا کار تھی، کس منہ سے جنت کی طرف جاؤ گے؟ حضرات سامعین اور ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ یاسین نام کا غالباً آدمی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے امیر علیہ سنت کے حوالے سے اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے یوں کیا، اور امیر علیہ سنت کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ جو نعرے لگاتے تھے بے خطا بے گناہ، اور جس کے حوالے سے لگاتے تھے امیر معاویہ، وہ بندہ تو گالیاں دلواتا تھا حضرت مولا علی کو، اور یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، ان کے والد نے ایسا کیا، ان کی والدہ نے ایسا کر دیا، سب کچھ انہوں نے ہی کیا۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو یہ لعنتی کہتے ہیں، یعنی ڈاکٹر جلالی صاحب کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خطا کار تھیں، کس منہ سے جنت جاؤ گے؟ پھر پیڑی بوتھی بنا کے رو کے ایموشنل بلیک میل کر کے باتیں کرتا ہے۔ میں اس میں چند باتیں کروں گا۔ دیکھیں، جو امیر علیہ سنت نے بات کی تھی نا، اس وقت بے خطا و بے ریا معاویہ، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جب اتنا بڑا بندہ بات کر رہا ہے تو تم سوچو تو صحیح نا، کہ اتنا بڑا آدمی جب بے خطا کہہ رہا ہے تو اس سے مراد خطائے معصیت ہوگی، یعنی معصیت والی گناہ والی خطا ان سے نہیں ہوئی ہے، تو کون سی خطا ہوئی ہے؟ خطائے اجتہادی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی جب ڈاکٹر جلالی صاحب بات کر رہے ہیں تو اتنا بڑا آدمی جب بات کر رہا ہے کہ چوہے آ کے بات کر رہے ہیں، جن کی حیثیت علمی اعتبار سے کوئی نہیں ہے، وہ ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی علمی طور پہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ باتیں کر رہے ہیں بلوں سے۔ کوئی عالم آدمی بات کرے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اعتراض کر بھی سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جلالی صاحب ہوں کوئی بھی ہوں، ان سے اگر آپ گفتگو کرتے ہیں اچھے انداز میں کہ جی یہ لفظ خطا کے ساتھ اگر آپ اجتہادی بھی لگا دیتے تو بہتر تھا وغیرہ وغیرہ، یا آپ کی مراد کیا ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے، بکواسات کرنا اور گالیاں دینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو بہرحال اب بھی جب انہوں نے یہ بات کی تو کس حوالے سے کی؟ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت شیخ المشائخ قطب عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو قرآن و سنت کے ماہر عالم تھے، حاذق عالم تھے، اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے فتح کے حوالے سے باقاعدہ پورا ذکر کیا ہے، اور ایسے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے، علمی طور پر اتنی بہترین مدلل گفتگو کی ہے، اور بالکل ادب بھی رکھا ہے۔ ہم تو سنی ہیں، نہ صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی بیعت بھی کرتے ہیں، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ جو ہماری جانوں کی بھی مالک ہے، ہم تو ان کے نام کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے نعرے لگاتے رہیں اور ان کی کوئی بے ادبی اور گستاخی کریں اور ہم چپ رہیں، لیکن جسے لوگ اپنی تئیں بے ادبی اور گستاخی بنا دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی بات نہیں مان سکتے، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ دیکھیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی۔ پہلے تو آپ نے بات کی فتح کے حوالے سے، اور ارشاد فرمایا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ اگر بطریق عرض تھا تو ظاہر ہے کہ بطرز ہبہ نہیں ہو سکتا، اور نہ بالعکس، پھر ہبہ یا قبضہ دونوں کو تسلیم کرنے کی صورت میں بھی ثبوت چاہیے، یعنی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت، جو یہاں پر مفقود ہے، توجہ کریں، جو یہاں پر مفقود ہے، جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گو مبشرہ بالجنہ ہیں، اور سیدنا علی مصاحب قرآن اور قرآن مصاحب علی ہے، مگر نصاب شہادت بحسب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مرد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں، لہذا اس فاصلے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عائد نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو علی کا چاند ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بات کریں گے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ شیعوں کو جواب دے رہے ہیں، شیعوں تمہاری یہ بات بالکل درست نہیں ہو سکتی جو تم کرتے ہو۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مطالبہ تھا، وہ اگر وراثت کے اعتبار سے تھا کہ بھئی یہ فتح ہمیں دیں کیونکہ ہم اس کے وارث ہیں،
تو اس کا مطلب ہے پھر ہبا نہیں تھا، کیونکہ حضور نے دیا نہیں تھا، اگر دیا تھا تو پھر وہ وراثت نہیں تھی۔ یہ بات کرتے ہوئے آگے آپ فرماتے ہیں کہ پھر اگر ہبا اور قبضہ دونوں کو تسلیم کر دیا جائے، ثبوت چاہیے دو مردوں کا یا ایک مرد دو عورت ہوں کہ ہبا کیا گیا تھا حضرت فاطمہ زہرا کو، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ فدق تمہارا ہے، یا اہل بیت میں سے کسی کو فرمایا تھا یہ تمہارا ہے، تو یہ ثبوت چاہیے، ثبوت کدھر ہے؟ پیر میرے شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ مفقود ہے، یہ چیز ثبوت ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیعوں کو کہنا چاہتے ہیں، اس جیسے شیعہ یاسین کے حوالے سے اور دیگر شیعوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فدق حضرت فاطمہ زہرا کا ہوتا، ان کی جس طرح وہ شیعہ، یہ شیعہ کیس ہے نا، ہمارا سنی کی طرف کود پڑے ہیں، میں تو ان کے پہ حیران ہوں۔ کچھ شیعہ کہتے ہیں ان کے پاس تو یہی دلیل ہے، یہی تو اسی عمارت پہ تو شیعت کھڑی ہوئی ہے، ان سنیوں کو کیا ہو گیا؟ ایموشنل بلیک میل، دانت کھول کھول کے شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کہاں کھڑے ہیں، تم کدھر کھڑے ہوئے ہو؟ پیر میرے شاہ صاحب تو ان کو جواب دے رہے شیعوں کو، خبردار، حق کے زہرا ہوتا تو ابو بکر صدیق ضرور دیتے، مگر وہاں دو گواہ نہیں۔ کہتے ہیں ہاں ام ایمن کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، وہ تو ان کو تو جنت کی بشارت دی گئی ہے، مولا علی تو قرآن کے ساتھ، قرآن مولا علی کے ساتھ بڑی شان ہے، لیکن فرمایا جہاں تک بات فدق کی ہے تو وہاں گواہی چلے گی، قرآن اور سنت کہتی ہے کہ جناب گواہ ہوگا تو تب بات تسلیم ہوگی، اور یہاں مفقود ہے، یہاں گواہ نہیں ملے۔ اس حوالے سے یعنی مرزا محمد علی جیلوی جیسے جو بکواسات کرتے ہیں نا کہ بابو نے قرآن سنت نہیں پڑھا ہوا یا قرآن سنت کی بات نہیں کرتے، وہ دیکھو پیر مہر علی شاہ صاحب قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں اور جواب دے رہے شیعوں کو کہ قرآن و سنت کہتا ہے کہ دو گواہ مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں موجود نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر آپ نے فرمایا بہت ساری باتیں، ان میں سے میں دو تین بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ تو اس کا کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے، یعنی یہاں پہ یہی دلیل کافی ہے۔ کون سی؟ کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو، خطا سرزد بھی ہو، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، تمہاری عقل کدھر چڑھنے جاتی ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ شیعو تم یہ کہو کہ اہل بیت کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت آ گئی یا پاک ہے تو فرمایا معصوم نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ خطا اگر سرزد ہو بھی جائے تو اللہ اس پر ٹھہرنے نہیں دیتا، پاکی ہوتی ہے، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، معاف فرمانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے چلیں، آگے چل کر فیصلہ کن عبارت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، یعنی کہ اہل بیت خلفائے ثلاثہ سارے اپنے عمل سے انہوں نے بتایا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے عمل سے بتایا، وہ خاموش ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے فدق کا بالکل مطالبہ نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی خوشی پھر اس دنیا سے گئیں، اور بعد میں جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا حضرت مولا علی کے اصرار پر اور کہنے پر۔ اور پھر یعنی غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ وراثت نہیں ہوتی، کیونکہ حضور کا ارشاد بھی ہے جو کہ پیر مہر شاہ صاحب نے یہاں ذکر کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یعنی علم ہوتی ہے، یہ زمین انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اہل بیت کرام سے محبت کی توفیق دے، اور اگر یہ بات اس طرح نہ کی جائے، آپ بتائیں کہ شیعت تو کھڑی اس معاملے پر ہے، ایسی ہی چند باتوں پر ہے، تو اگر ان کا جواب ہم نہیں دیں گے اور اس طرح کی ایموشنل بلیک میل کریں گے، آپ بتائیں پھر اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات کی ہے تو آپ اس کو آن نہیں کرتے کہ صدیق اکبر پر الزام عائد نہیں ہوتا، پھر کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو ہم تو کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں،
لہذا یہ بات کہنا تو ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق بنتا تو ضرور ملتا، لیکن وہ وقت ناراضگی تھی، بعد میں راضی نامہ ہو گیا۔ ہم تو قدر کرتے ہیں اور یقیناً قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔